السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تجویدی السن القرآن صفحہ 49 سبق نمبر 39۔ قرآن شریف میں 4 مقامات پر صاد کے اوپر سین لکھی ہوئی ہوتی ہے۔ ان میں 3 مقامات پر سین پڑھیں گے اور 1 مقام پر صاد پڑھیں گے۔ محترم اساتذہ کرام، ابتدا میں آپ کو بتلایا تھا کہ قرآن شریف کا رسم الخط مخصوص ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے جو مشہور قبیلے ہیں ان قبیلوں کو اپنے انداز میں، ان کے لہجوں میں قرآن مجید کی تلاوت کی اجازت مرحمت فرما۔ تو یہاں پر بلکہ ہندوستان ہی نہیں بلکہ ہندوستان، بنگلہ دیش، پاکستان، سعودی عرب، بلکہ دنیا کے 95% علاقوں میں مسلمان قرآن مجید کی تلاوت سیدنا حفص رحمۃ اللہ علیہ کی روایت سے پڑھتے ہیں۔ سیدنا حفص رحمۃ اللہ علیہ یہ 5ویں امام عاصم کوفی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، ان سے روایت کیے ہیں۔ اور دیکھیے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے کہ جس طرح فقہ میں اللہ تعالیٰ نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو تمام ائمہ میں فوقیت عطا فرمایا، اور دنیا میں سب سے زیادہ انہی کے مقلد اور انہی کے فالورز ہیں، تو قراءت میں بھی امام اعظم کے استاد سیدنا عاصم کوفی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص مقام عطا فرمایا۔ انہی کی روایت سیدنا عاصم کوفی رحمۃ اللہ علیہ کے 2 راوی ہیں۔ راوی اول ہیں سیدنا شعبہ، ابو بکر شعبہ ہیں، یہ بہت بڑے محدث بھی ہیں، اور سیدنا حفص رحمۃ اللہ علیہ یہ سیدنا امام عاصم کوفی رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند ربیب ہیں، یعنی یہ آپ کے پالک رہے ہیں۔ انہوں نے امام عاصم کوفی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد فن قرات کی ترویج کے لیے بہت زیادہ کوشش کی، اپنی زندگی صرف کر دی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے خدمات کو قبول فرمایا اور ان کی روایت کو اتنا عام فرمایا کہ ساری دنیا میں انہی کی روایت سے قرآن مجید پڑھا جاتا ہے۔ تو یہ جو صاد کے اوپر سین لکھا جاتا ہے، تو یہ دوسرے ائمہ کی روایت میں وہاں پر کیا بولتے صاد پڑھتے ہیں، اور امام سیدنا حفص رحمۃ اللہ علیہ بلکہ امام عاصم کوفی رحمۃ اللہ علیہ اس مقام پر سین سے پڑھتے ہیں، چونکہ قرآن مجید دونوں روایتوں یعنی اس کا رسم الخط پورے روایتوں کو جمع کیا ہے، تو اس وجہ سے صاد بھی ہے، سین بھی ہے۔ تو یہاں یہ بتلانے کے لیے کہ یہ دیگر ائمہ کرام یہاں پر صاد سے پڑھتے ہیں۔ تو وہ مقامات پورے آپ کو حوالوں کے ساتھ اس کتاب میں دے دیے گئے ہیں۔ یب سوتو، صاد کی جگہ صاد کے اوپر سین ہے، تو ہم کو پڑھنا ہے سین۔ یب سوتو، یہ سورہ بقرہ 245ویں آیت ہے۔ میں ابھی آپ کو جو ہے نا قرآن مجید کھول کر بتلاؤں گا بچوں کو کیسے سمجھانا۔ دوسرا مقام ہے بس پوتن، بس پوتن، سین کے بعد پو ہے، اس کے بعد تا ہے، پو کو موٹا اور تا کو باریک، بس پوتن۔ اگر سین نہیں پڑھیں گے تو صاد کی آواز موٹی ہو جاتی، بس پوتن ہو جاتا۔ بس یہ صاد ہے، بس یہ سین ہے، سین کی آواز باریک ہے۔ یہ صاد مطبقہ ہے، مطبقہ کا مطلب منہ بند کر کے آواز کو بلند کرنا ہے، موٹی آواز نکالنا ہے، اور سین کی آواز منفتحہ ہے، منہ کھل جاتا ہے، آواز باریک ہو جاتی ہے۔ بس پوتن، یہ سورہ اعراف آیت 69 میں ہے، یہاں پر بھی صاد کو سین سے پڑھیں گے۔ اور تیسرا مقام ہے ہم المسیطرون، ہم المسیطرون، یہ اس مقام پر
آپ صاد کی آواز بھی نکال سکتے ہیں اور سین کی آواز بھی، بہتر ہے سین کی آواز نکالیں۔ اور چوتھا مقام ہے بیمو سوئی طیرین، بیمو سوئی طیرین، یہاں صاد پڑھنا ہے، سین لکھا ہوا ہے، تو یہ سورۃ الغاشیہ میں ہے۔ اور ہم المسیطرون، مسیطرون، سین کے ساتھ صاد کے ساتھ، دو طریقے سے بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ سورہ طور میں ہے۔ میں آپ کو قرآن مجید میں جہاں جہاں آیا بچوں کو کھل کے بتلانے کے لیے، استاد جب بتلاتا ہے نا بچوں پہ اس کا بہت اچھا اثر پڑتا ہے۔ اب دیکھیے پہلا اختلاف جو ہے یہ سورہ بقرہ آیت نمبر 245، واللہ یقبض ویبسط وإلیہ ترجعون، وہ آیت پوری پڑھائیے، اس میں جو ہے نا تقریباً حروف مستعلیہ زیادہ استعمال ہوئے ہیں، قاف ہے، اس کا ضاد ہے، پھر طا ہے، یہ پورے چیزیں جو ہے نا استعلاء کے ساتھ پڑھے جاتے ہیں، بچوں کو ایک مشق وہ بھی ہو جاتی ہے۔ واللہ یقبض ویبسط وإلیہ ترجعون، یہ سورہ بقرہ کا ہوا۔ اور دوسرا اختلاف ہے سورہ اعراف میں، سورہ اعراف آیت 69، یہ آیت لمبی ہے اور اس کا جو ہے پوری آیت پڑھ دیتا ہوں میں۔ أَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ مِنْ ذِكْرٌ مِّنْ رَبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِّنْكُمْ لِيُنْذِرَكُمْ واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة۔ اب یہاں پر اصل یہ ہے فی الخلق بسطة، اب سین کی آواز باریک کر دینا ہے۔ اگر بسطة طا کی بازو رہنے کی وجہ سے بچے صاد کی آواز موٹی کر دیتے ہیں، تو خصوصیت کے ساتھ بچوں کو وہاں پر آواز باریک کرنے کے لیے بتلانا ہے۔ منہ کھول دینا، سین کی آواز منفتحہ ہے اور صاد مطبقہ ہے۔ بس طہ، بس طہ، دونوں میں فرق ہے۔ یہ دونوں فرق کو بچوں کو سمجھانا تو بچے آسانی سے سمجھ جاتے ہیں۔ اس کے بعد تیسری چیز ہے جہاں پر سین اور صاد دونوں طریقے سے پڑھ سکتے ہیں، یہ سورہ طور میں ہے، سورہ طور کی آیت نمبر 27۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ام عندهم خزائن ربک ام هم المسیطرون، یہ صاد ہے، ام هم المسیطرون، یہ سین ہے۔ دونوں طریقے سے پڑھ سکتے ہیں، یعنی بچہ اگر صاد پڑھ لے تو بھی کوئی حرج نہیں، سین بھی پڑھ سکتا ہے۔ یہ صاد اور سین دونوں لکھے ہوئے ہیں، لیکن استاذ مخرج کی طرف خصوصیت کے ساتھ توجہ دلانا ہے۔ اس کے بعد چوتھا جو اختلاف ہے یہ سورۃ الغاشیہ میں، یہاں پر صاد کے اوپر سین لکھا ہوا ہے، لیکن بچے کو صاد ہی پڑھنے کی آواز نکالنا ہے۔ لست علیہم بمسیطر، لست علیہم بمسیطر، دیکھیے یہاں پر صاد کی آواز موٹی آ رہی، طا کی آواز موٹی آ رہی، ری کی آواز باریک۔ اب یہاں پر بچے کے ذہن میں ایک بات آتی ہے کہ حروف مستعلیہ آ گئے نا منصابرے پہ موٹا پڑھنا، یا نہیں تو آپ بچے کو پوچھ سکتے ہیں، بچے کا ذہن کھولنا ہے۔ را ساکن کے بعد اگر حروف مستعلیہ ہے تو وہاں پر را کو پر پڑھتے، یہاں را ساکن سے پہلے ہے حروف مستعلیہ تو رے کی آواز باریکی رہے گی۔ بمسیطر، لست علیہم، یا علیہم بھی میں کیا قاعدہ ہو رہا، میم ساکن کے بعد با آیا، اخفا مع الغنہ ہو رہا، اخفا مع الغنہ کرتے ہوئے لست علیہم بمسیطر،
اگر بمسیطر پڑھا تو یہ سین ہو جاتا. یہاں پر سین پڑھ سکتے ہیں لیکن سیدنا حفص رحمۃ اللہ علیہ صاد پڑھے ہیں. تو ان چیزوں کا لحاظ رکھنا. بچوں کو اس طریقے سے اگر سمجھائیں گے تو قرآن پڑھنے سے پہلے وہ لوگ بھی خوش ہو جاتے ہیں کہ ہم کو قرآن بہت اچھا پڑھنے آ گیا، اب قرآن پڑھنا چاہیے. وصلی اللہ تعالی وسلم. اچھا، اور ایک چیز، یہ رسم الخط سے متعلق جو ہے نا ایک اور بھی بیان نیچے دیا گیا ہے. رسم الخط کا مخصوص طریقہ، اس میں نون اور یا الگ سے لکھے ہوئے ہیں. تو اس میں پڑھا کیسا جاتا ہے اور قرآن میں لکھا ہوا کیسا ہے، اس کو بتلایا گیا ہے. اب دیکھیے، نُنجِي الْمُؤْمِنِينَ کو قرآن مجید میں اس طرح لکھتے ہیں. لکھنے کا طریقہ بتلائے ہیں. یہ نون کے بعد چھوٹا نون، جیسے نون قطنی ہم بتلائے تھے کہ حرف کے نیچے چھوٹا سا نون ہوتا، تو ویسے یہاں پر جو ہے نا چھوٹا سا نون رہتا ہے اور یہ نون کو جزم رہتا. یہ حالانکہ پڑھتے ہیں ہم دو نون، نُنجِي یہ اس طرح پڑھتے ہیں لیکن لکھا جاتا ہے اس طرح. تو یہ قرآن مجید کا رسم الخط خاص ہے. جیسا کہ ابھی آپ کو بتلایا، مختلف ائمہ جو قرآن مجید کے مشہور جو 7 ائمہ ہیں، جس کو قراءت 7 یا قراءات 10 کہتے ہیں، تو اس میں مختلف علماء کے اختلافات ہیں. اس وجہ سے یہاں پر سیدنا حفص رحمۃ اللہ علیہ کے رسم الخط میں نُنجِي اس طریقے سے لکھا جاتا ہے. نون کے اوپر چھوٹا سا نون لکھتے ہیں لیکن پڑھتے اس طرح ہے، نُنجِي الْمُؤْمِنِينَ. اسی طرح یا کے بارے میں بھی بتلایا گیا ہے. یا کو الگ سے لکھا جاتا ہے، یا کو الگ سے لکھا جاتا ہے لیکن اس کو پڑھتے ہیں. ان ولی اللہ، ولی اللہ، یہ لکھا ہوا ایسا رہتا ہے قرآن میں. ولی، یہ چھوٹا سا یا اس کے اوپر لکھتے ہیں، یا ولی اللہ. لیکن اب اس کو پڑھتے کیسے ہیں؟ 2 یا لکھ دیتے، ولی، یہ یا پہ تشدید، پھر یاللہ. پڑھتے ایسا ہیں لیکن یہ یا کو بعد میں جو یا آ رہا ہے اس یا کو قرآن مجید نے اس طرح چھوٹی یا اوپر لکھ کر ظاہر کرتے ہیں. تو یہ لکھنے میں تو ویسا ہے لیکن پڑھنے میں برابر ہے. پڑھنے میں جو ہے نا دونوں یا پڑھے جائیں گے. ان ولی اللہ، یہ سورہ اعراف میں ہے، اور سورہ نمل میں آتانی اللہ، آتانی نون کے نیچے زیر ہے، اس کے بعد یا الگ سے لکھا ہوا ہے. لیکن جب پڑھیں گے تو وہ یا کو الگ نہیں کریں گے، نون کے ساتھ ملا کے آتانی اللہ. پھر سورہ احقاف میں ایک آیت ہے، ان یحیی الموتى، ان یحیی یہ یا کے بعد دوسرا یا اوپر چھوٹا لکھا ہوا ہے. اچھا، اس میں بھی دیکھیے اردو میں اس کو ہم چھوٹا یا اور اس کو بڑا، لیکن عربی میں چھوٹی یا بڑی یا نہیں ہے. عربی میں ایک ہی ہے، ایسا لکھے بھی تو یا ہی ہے، یہ بھی یا ہے. اردو میں یہ ایسا چھوٹی یا لکھیں گے تو اس کی آواز ی کی آتی، اور یہ بڑی یا لکھے تو اس کی آواز یا کی آتی. یہ ای کی آواز، جیسے مچھلی، ہاتھی، پانی، تو یہ ای کی جو آواز آ رہی تو اس وقت یہ لکھیں گے. اردو میں یا کی آواز آ رہی ہے، کھائے، پیے، گئے، یا کی آواز آ رہی تو یہ بڑا یا لکھیں گے. اردو میں فرق ہے، لیکن عربی میں چھوٹی یا لکھیں یا بڑی یا، لیکن آواز تو یا کی ایک ہی آواز آتی ہے. اور عربی میں حرکتیں رہتے ہیں، اس کا لحاظ رکھنا ضروری ہے. ان یحیی الموتى، تو یہاں پر اوپر
عین یحیی، یہ یا ہو گیا، اس کے اوپر یہ چھوٹا یا ہے، یحیی یا، لیکن پڑھیں گے کیسا؟ یحیی یل۔ یہ رسم الخط جو ہے نا قرآن مجید کا خاص ہے، اس کو بچوں کو بتلانا۔ بچے بولیں گے جب یہ الگ لکھے تو الگ پڑھنا کیا منصب، اس کو الگ نہیں پڑھیں گے، پہلے حرف سے ہی ملائیں گے، پہلے کلمے کا ایک حصہ ہے وہ، اسی کو جو ہے نا اسی کے ساتھ جوڑیں گے۔ این یحیی الموتی، یہ رسم الخط کے جو ہے نا خاص طریقے ہیں، اس سبق میں ان دونوں چیزوں کو بتلایا گیا ہے۔ اس کے بعد ایک اور چیز ہے، سورہ روم میں آیت نمبر 54 پارہ 21 میں یہ 3 کلمہ ہیں، حسب ذیل کلمات کو ضاد کو پیش اور زبر دونوں طرح سے پڑھ سکتے ہیں۔ قرآن مجید میں بعض مقامات پر، بعض قرآنوں میں ضاد پر زبر ہے، بعض قرآنوں میں پیش ہے۔ سیدنا حفص رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں امام عاصم کوفی رحمۃ اللہ علیہ سے جو روایت کو میں لیا، مکمل اسی روایت سے میں جو ہے نا قرآن مجید کو پڑھا اور عام کیا ہوں۔ صرف ایک مقام پر یہ یعنی سورہ روم میں ایک ہی جگہ 3 یہ کلمے آئے ہیں، تو یہاں پر خود سیدنا عاصم کوفی رحمۃ اللہ علیہ خود 2 طریقے سے پڑھے ہیں۔ دیگر ائمہ کے پاس بھی کسی کے پاس فتحہ ہے، کسی کے پاس ضمہ، یعنی کوئی زبر سے پڑھتے ہیں ضاد کے اور ضاد کو پیش کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ وہ مقامات دے دیے گئے ہیں، من ضعف، من بعد ضعف، ضعفا وشیبہ، یہ 3 مقامات ہیں، اس سے ہٹ کے کہیں اور اختلاف نہیں ہے۔ اب اس کو کیسے پڑھتے ہیں؟ من ضعف، ضاد کو ضمہ پڑھے، ضعف، اور فتحہ پڑھیں گے ضعف، من بعد ضعف، ضعفا وشیبہ، یہ مخصوص جو ہے نا رسم الخط اور مخصوص تلفظ ہے۔ قرآن مجید میں آپ کو جو ہے نا یہ اختلافات نہیں سمجھ میں آتے، اس وجہ سے خاص طور پر اس کو بتلایا گیا ہے۔ بچوں کو آخر میں جب یہ پڑھاتے ہیں قرآن مجید کو کھول کر بتلائیں تو بچوں کو جو ہے نا اچھی طرح دماغ میں بیٹھ جاتا ہے، جب وہ الگ سے بھی پڑھتے ہیں تو وہ غلطی نہیں کرتے۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔